پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک اگر کوئی ایسا سیاسی اور حکمران خاندان ہے جس نے قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کی، بہادر لیڈرشپ کا درجہ پایا اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پل کا کردار ادا کیا ہے، تو بلا شبہ یہ بھٹو خاندان ہی ہے۔ سب سے پہلے بانی و قائد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، جنہیں آمریت اور جوڈیشل کلنگ کے ذریعے پھانسی دے کر ملک میں بدترین روایت کو جنم دیا۔ پھر ان کی صاحبزادی اور جانشین چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو سب کو مات دے دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کوئی عام شخصیت نہ تھیں، وہ قومی ہی نہیں بین الاقوامی لیڈر تھیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، حکمران، سیاستدان محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات کو اپنے لیے فخر سمجھتے۔ دنیا کی معروف یونیورسٹیوں میں ان کے لیکچرز سننے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے۔ حکومتی عہدہ نہ ہونے کے باوجود انہیں دنیا بھر میں سربراہان مملکت کا پروٹوکول ملتا تھا، جو پاکستان کے لیے بھی اعزاز تھا۔ وہ ملک کی 2 بار وزیر اعظم رہیں، ان کی ملک کے لیے خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ وہ عام پارٹی کارکنوں اور لوگوں سے ایک بہن اور ماں کی طرح شفقت کرتی ہیں۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا نام بے نظیر رکھا تھا۔ انہوں نے قدم قدم پر اپنے والد کے رکھے نام کو درست ثابت کیا، وہ واقعی بے نظیر تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ انہیں بے نظیر ہی لکھا جاتا رہے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 مرتبہ اقتدار میں رہنے کے بعد 8 سالہ جلا وطنی کاٹی اور میثاق جمہوریت جیسا تاریخی معاہدہ بھی تمام سیاسی جماعتوں سے کرا کے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ پاکستان روانہ ہونے سے 1 روز قبل انہوں نے 17 اکتوبر کو دبئی میں ایک اہم پریس کانفرنس کی، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ سانحہ کارساز سے پہلے ایک بین الاقوامی ٹی وی چینل کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں اپنی سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے آگاہ ہیں، اور اس معاملے پر انہوں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے بات بھی کی، جس میں وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خط بھی لکھ چکی ہیں، جس میں ان خفیہ عناصر کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کسی بھی قسم کی ناگوار صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ چند مخصوص افراد ہیں جنہوں نے آمریت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور وہ انتہا پسندی کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ میری واپسی سے خوف زدہ ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کراچی ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر ان کا جس قدر والہانہ استقبال کیا گیا، اس کی مثال پاکستان بلکہ بر صغیر اور ایشیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے تاریخی استقبال کا جو ریکارڈ 10 اپریل 1986 کو ان کی لاہور آمد کے موقع پر قائم ہوا تھا، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی آمد کے موقع پر خود بخود ٹوٹ گیا۔ محترمہ کا طیارہ کراچی کے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ سحپہر 2:45 بجے محترمہ بے نظیر بھٹو خصوصی تیار کردہ ٹرک پر ایئرپورٹ لاؤنج سے باہر آئیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے مزار قائد اعظم تک اور ایئرپورٹ سے لے کر قائد آباد، لانڈی، گلشن حدید تک لوگوں کا جم غفیر تھا۔ کراچی پورا امنڈ آیا۔ استقبالی جلوس نے ایئرپورٹ سے کارساز پل تک کا چند کلومیٹر کا فاصلہ 9.5 گھنٹے میں طے کیا، جبکہ دوسری جانب مزار قائد کے ساتھ پارک اور اطراف پیپلز سیکریٹریٹ تک کئی لاکھ افراد محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر سننے کے لیے جمع تھے۔ کارساز کے قریب محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرک کے انتہائی نزدیک یکے بعد دیگرے 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ ہر طرف لاشیں اور انسانی اعضاء بکھر گئے۔ دھماکے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو دوسری گاڑی سے بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔
ان دھماکوں میں بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں جبکہ 20 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 177 افراد شہید جبکہ 500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے واقعے میں القاعدہ، لال مسجد کے عسکریت پسندوں اور جند اللہ کو سانحہ کارساز میں ملوث قرار دیا تھا، جبکہ حکومتی اداروں نے القاعدہ اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر بیت اللہ محسود کو ملوث قرار دیا۔ سانحہ کارساز کے 2 مقدمات بہادر آباد تھانے میں درج ہیں، جس میں ایک مقدمہ سرکار کی مدیت میں اور دوسرا خود بے نظیر بھٹو کی مدیت میں درج کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی تاریخ ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، جو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور قربانیوں کا آغاز شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہوتا ہے۔ ہمارے سینکڑوں کارکنان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، لیکن 18 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو پرامن سیاسی کارکنوں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ہم آج بھی 18 اکتوبر کو یاد کرتے ہیں۔ اس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کی شہادت بعد میں واقع ہوئی، لیکن اس دن محترمہ بھی زخمی ہوئی تھی اس بم دھماکے میں۔ ہمارے کئی ساتھی زخمی ہوئے تھے، آج بھی وہ زخم انہیں اس دن کی یاد دلاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے بچھڑ گئے، ان کی قربانی کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یقیناً اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے بحیثیت جماعت اور پیپلز پارٹی کے کارکن، بحیثیت سیاسی کارکن، جمہوری سوچ رکھنے والے کارکنان نے۔ بہادر بے نظیر بھٹو نے اگلے دن 19 اکتوبر 2007 کو 4 صوبوں، آزاد کشمیر اور علاقہ جات سے آئے ہوئے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کی، پھر بم دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے ورثاء سے ملاقاتوں کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے سہ پہر پریس کانفرنس میں کہا کہ اس واقعے میں 3 افراد ملوث ہیں، جن کے بارے میں صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 16 اکتوبر کو تحریری طور پر آگاہ کیا تھا، تاہم ان افراد کے نام ابھی ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ حادثے کے کچھ دنوں بعد گڑی خدا بچ گئیں اور والد کے مزار پر حاضری کے بعد وہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتی رہیں اور وہاں پر موجود اعلیٰ قیادت کو کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے یہاں دفنایا جائے جہاں میں تلاوت کر رہی تھی۔ آج سانحہ کارساز کو 15 برس مکمل ہو گئے، لیکن تباہ کن دھماکوں کے ذمہ داران کو نہیں پکڑا جا سکا۔ جو شواہد اگر مٹا دیے جائیں اسی وقت، آپ خود سوچیں، یہ سازش کے تحت نہ صرف یہاں بلکہ پنڈی میں جائے وقوع کو انہوں نے اسی وقت واش آؤٹ کر دیا، سارے شواہد مٹا دیے، روڈ کھول دی گئی، اتنا بڑا واقعہ ہوا، 180 لوگ شہید ہوئے، لیکن اس پہ ریئیکشن، اور اس کے بعد ہم جب ایف آئی آر کرانے گئے اس پہ بڑی انہوں نے تکالیف دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں میں جب چیف منسٹر بنا تھا، اس وقت جو سی ڈی ڈی کے ہیڈ تھے ان کو میں نے دوبارہ کہا تھا اور ساری انہوں نے ایک بار اور تحقیقات کی تھی، لیکن اتنی، جیسے میں نے بتایا کہ جب ایک منظم طریقے سے پہلے دن، اور ناموں تو بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کون تھے اس کے پیچھے، اور میں پھر جیسے ابھی پہلے آپ سے پہلے سوال میں اس میں بتا دیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق جمہوریت نے ان سے انتقام لے لیا، ان سب سے، وہ سب اب یہاں پہ جو ہے بھٹو شہید کا نام، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام زندہ ہے، ان کو لوگ برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ قاتل کون تھا تفتیش میں آج تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، تاہم تاریخ کے اس خون آشم دن کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں۔